بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین کب روتی ہے؟ جب عورتیں 3 گناہ بہت شوق سے کرتی ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات تو عطا کی ہیں لیکن عقل عطا نہیں کی۔ دنیا میں واحد ایک انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نفسانی خواہشات نہیں دی بلکہ عقل سلیم سے بھی نوازا ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، ایک راستہ شیطان کا اور دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنے پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ واحد ایک انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھا، 2 راستے دے دیے، ایک راستہ جنت کا اور دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام عطا نہیں فرمایا، لیکن حضرت انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار تھا، وہ عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا کہ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے سو گیا۔ جیسی ہی سویا خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا زمین زارو قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے روتے اس نے دیکھا کہ کافی کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کر دیا؟ زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کر پوچھ لینا، مطلب ہے کہ اپنے نبی سے جا کر پوچھ لینا، حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا، میں نے اتنی زارو قطار زمین رو رہی تھی اس کو دیکھا۔ وہ شخص پلٹے الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا، اپنی عرض گزار دی کہ میں نے خواب میں زمین کو روتے ہوئے دیکھا، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے دیکھا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں جھم جھم برسنے لگی۔ آپ علیہ السلام رو کر کہنے لگے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری قوم کا ہر ایک دکھنے والا شخص زنا
جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ اور دوسرے کے اوپر تیسرا گناہ اس دھرتی کے اوپر ہوتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے اے مالک تیری مخلوق کو کیا ہو گیا جو حضرت انسان بن کر اس دنیا میں آتی تھی وہ کیڑوں سے بھی بدتر نکلے، انہوں نے نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں، تمہارے گھر کی عورتوں کے 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمانے لگے پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے زنا کرنا۔ جب ایک مرد ایک عورت دونوں مل کر بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر آ جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر کہتی ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا کہ تو نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا، تو نے انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ مخلوق بنایا اور پھر بھی انہوں نے ایسا گناہ کیا۔ اے میرے مالک تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، یہ نادان تو کیڑے سے بھی زیادہ بدتر نکلے۔ فرمایا گر میں پلنے والے کیڑوں میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی کہ بدبو زمین کو زانیہ عورت اور زانی مرد کے اندر سے آتی ہے۔ جب زانیہ عورت زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے جسم کا ایک ایک بال اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے وہ شخص ہیں جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہونے والے ہیں کہ حلال ٹھہرائی گئی عورتوں کے علاوہ زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور جوئے کو حلال سمجھیں گے۔ فرمایا عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہے، وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت دھرتی رو کر کہتی ہے، زمین چیخ کر کہتی ہے او نادان عورت کاش کہ تو جان لیتی شوہر کی فرما برداری کا مقام کیا ہوتا ہے، کاش کہ تو جان لیتی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے تو گھر میں آج رک جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، حرام۔ بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے نکلتی ہے تو نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کا سر انجام دینا حرام نہیں، جیسے کہ مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا صرف
حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا، گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ تین ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شوہر کی تابع داری کرنے کی، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔